جو ہمارے اشرا مبشرہ صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر صحابی تھے، اتنے امیر صحابی تھے اور اتنے زبردست بزنس مین تھے، اور ان کے جو بزنس کریڈینشلز تھے وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ ان کو جس مارکیٹ میں بھی وہ جاتے تھے اس مارکیٹ کو وہ کیا کرتے تھے، کھینچ لیتے تھے اپنی طرف. ایسی ان کی تجارت کے اصول تھے ماشاءاللہ. حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ جب حضور نے انصاری بھائی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کیا تو انصاری بھائی نے کہا کہ آپ میری آدھی دولت لے لیں اور آپ میری آدھی جو بھی وائف آپ کو میری پسند ہے میں اس کو ڈائیورس کرتا ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ دولت چھوڑ دیں، آپ مجھے صرف مدینہ کی مارکیٹ کا راستہ دکھائیں، دیٹس اٹ، بس اتنی بات ہے. کیونکہ ان کو اپنی انٹیلیجنس پہ اور ماشاءاللہ ان کو اپنی تجارت پہ اور ان کو اپنی ایتھکس پہ یقین تھا کہ میں تجارت اللہ کی ذات کی اگر پرنسپلز کے اوپر کروں گا اللہ خود ہی مجھے امیر کر دے گا. تو ہوا کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، لیکن یار دیکھو ان لوگوں کی زندگیاں بدلی نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف آج کے زمانے میں اگر if his wealth is calculated in nowadays he was a trillionaire in terms of US dollars. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ٹریلینئر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، قریب پہنچ گئے ہوں گے کوئی، لیکن حضرت عبد الرحمن was a trillionaire at that. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا طرز زندگی کیا تھا کہ اگر اللہ نے ان کو لیٹ سے، میں آپ کو مثال کے طور پر نومیریکلی اگین سمجھا رہا ہوں، اصل میں اس سے کئی زیادہ ہوتا ہوگا، اگر ان کی زندگی میں 1000 روپے کا منافع ہوا ہے، اپنی زندگی لے کے 10 روپے رکھے، 990 اللہ کے راستے میں لگا دیں. اتنا امیر ہوتے بھی ان کو پتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارا. اس کے بعد اگر 10,000 منافع ہوا تو 10 روپے ہی اپنے لیے رکھے، 9,990 اللہ کے راستے میں دے دی. اسی طرح اگر 1,00,000 کا منافع ہوا تو 10 روپے اپنے لیے رکھے، 99,990 روپیز جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں دے دی. یعنی کہ اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ فرق نہیں ڈالا، اپنے لیے وہی مقرر رکھا جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے رکھا. اور پھر بھی حالات تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میرے عشرہ مبشرہ صحابی سارے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، عبد الرحمن بن عوف نہیں آ رہے. یہ حالات اس وقت کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے لیے 10 روپے اگین نومیریکلی اسپیکنگ 10 روپے رکھ رہے ہیں، باقی سب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ کہنے کے قریب تھا کہ عبد الرحمن تیرے مال نے تجھے ہلاک کر دیا. حالانکہ وہ مال کبھی غلط چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا، never. It was only used for the betterment of the Muslims. It was only used for the betterment of the Islamic Ummah. ان کا مال ہمیشہ کسی جنگی قافلے میں استعمال ہوتا تھا یا کسی مسلمانوں کی بہبود کے لیے استعمال ہوتا تھا، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن اسٹل آپ دیکھیں مال کا حساب کتنا سخت. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، اور خواب جو خواب نبی ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ حقیقت پہ ہوتا ہے، کیونکہ جو نبی کو خواب آتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو خواب آئے ڈزنٹ میٹر، صحیح ہے غلط ہے وی ڈونٹ کیئر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دے. تو اب جب یہ کہنے والے تھے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ دور سے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھاگتے ہوئے آ رہے. تو پوچھا عبد الرحمن کدھر رہ گئے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا عبد الرحمن کدھر رہ گئے تھے؟ یا رسول اللہ اپنے مال کا حساب دے رہے تھے. اب یہ وہ مال ہے جو انہوں نے اپنے لیے 10 روپے رکھے ہیں یار. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ اگر 1,00,000 کمائے تو 50,000 اپنے لیے رکھے، 50,000 اللہ کے راستے میں. وہ کوانٹٹی جو اپنی محسوس تھی وہ اتنی ہی رہی.
بڑھائی کس چیز کی کوانٹٹی؟ اللہ کے راستے کی کوانٹٹی. لیکن سٹل سوال پوچھا جائے گا. اور ادھر ابو ذر غفاری ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی انتہا ہے ان صحابی کو. مطلب کہ اتنی انتہا تھی کہ کئی دفعہ صحابہ کو کہتے تھے, اسپیشلی ان صحابہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے صحابہ تھے, کہ یار ہمیں تھوڑا سا زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے کمپیریٹیولی ٹو دا نیو پیپل ہو کیم آفٹر اسلام کی اسپریڈ ہونے کے بعد جو اندر آئے. تو وہ بہت تقویٰ تھا ان کے اندر, اتنا تقویٰ تھا کہ ایک دفعہ بس اس کہانی سے آپ امیجن کر لیں گے کتنا تقویٰ ہوگا اس انسان. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جوڑا تھا, یہ ان کی حالت تھی. اور ایک دفعہ جو ہوتے نا مطلب کہ جب حضور تبوک کی جنگ پہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے ساتھ. حضرت ابو ذر غفاری پیچھے تھے, ان کا اونٹ جو ہے وہ بیٹھ کے ایک جگہ, ابھی ڈسٹینس بنتا ہے 940 کلومیٹر فرام مدینہ ٹو تبوک, 950 کلومیٹر. تو ان کا جو وہ ہے وہ اٹھے ہی نہ اونٹ, اٹھے ہی نہ. اللہ امتحان بھی جتنا تقویٰ ہوتا ہے نا اتنا امتحان سخت ہوتا ہے. تو اللہ نے اچھا پھر جو ہوتا ہے نا اس میں منافقین بھی جو بیچ میں شامل تھے جنگ کے اندر, تو انہوں نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات کی کہ گزر نہیں ہے. شرارتی ٹولہ کو پتہ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں, خاموشی اختیار کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ پہنچ کے ہی ان کیمپ. ابو ذر غفاری نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ اپنا سامان اٹھایا جو سارا اس پہ لادا ہوا تھا کیمل پہ, اور خود 950 کلومیٹر پیدل چلے. یار یقین مانے آج میں اور آپ میرے بھائی, آج میں اور آپ اگر جائیں نا مدینہ 950 کلومیٹر سوچ کے گاڑی پہ ہال آتا ہے ادھر, وہ بھی سارا ڈیزرٹ ایریا, سارا ڈیزرٹ ایریا. حضرت علی کرم اللہ وجہ 450 کلومیٹر مکہ سے مدینہ پیدل ہجرت کی اکیلے. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 950 کلومیٹر پیدل چلے, سامان بھی اٹھایا تھا. وہ بہت امیر نہیں تھے, کوئی دوسرے کیمل کی وہ اویلیبلٹی نہیں تھی, لیکن تقویٰ تھا, اتنی پاور تھی کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے اندر انکیمپ تھے تو دور سے حضرت ابو ذر غفاری نظر آئے, تو دل میں خواہش پیدا ہوئی, کیونکہ لوگ ان کو بار بار اس چیز پہ نعوذ باللہ ٹیز کر رہے تھے کہ ابو ذر غفاری کدھر گئے, تو بڑے آپ کے زبردست دوست ہیں اور تقوی کا بڑا دعویٰ کرتے. تو دور سے ایک بندہ چلتا ہوا نظر آیا, تو حضور کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ابو ذر غفاری. جب قریب آئے تو حضرت ابو ذر غفاری. تو یہ حالت دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر آپ اکیلے آئے ہیں, آپ اکیلے ہی رہیں گے اور اکیلے ہی جائیں. اور ایسا ہی ہوا کہ ظاہر بات ہے جب مٹیریل آیا مسلمانوں کے پاس تو حضرت ابو ذر وہ دیکھ کے ذرا پریشان ہوتے تھے, دور ہو گئے, اس جنگلوں میں چلے گئے. کہ وائف نے کہا کہ آپ مجھے کس مصیبت میں ڈال رہے, کل کو اگر آپ یہاں فوت ہو گئے تو خاصہ, تو میں آپ کو کیا کروں گی, آپ کے جنازے کا کیا کروں گی, آپ کی میت کا کیا کروں گی. انہوں نے کہا کہ میری میت کو اس راستے پہ رکھ دینا, جو بھی کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا وہ آ کے انشاءاللہ میرا بندوبست خود ہی کر دے. اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابو ذر فوت ہو گئے. انہوں نے ان کی وائف نے ان کو راستے میں رکھ دیا. پیچھے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا لشکر آ رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہے اور ایک میت پڑی ہے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے, ابو ذر غفاری. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیخ کے اترے نیچے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا درجہ کیا. تو غسل دیا, تدفین کی, جنازہ پڑھایا, تدفین کی. وہی والی بات اللہ کے نبی کی کہ اکیلے آئے ہو, اکیلے رہو گے اور اکیلے جاؤ. یہاں پوری. تو یہ دو مثالیں ہیں ہمارے سامنے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت امیر تھے، اللہ نے ان سے بھی کام لیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت فقر کی زندگی گزارتے تھے لیکن تقوی اللہ کے اوپر اتنا ہی زیادہ تھا۔ تو یہ دو مثالیں دیکھ کے اللہ نے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو دو ٹائپس کے صحابی ہیں، لیکن دونوں کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی کے پیسے کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہے، کسی کی فقر کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک مثال اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ویل خریدا مسلمانوں کے لیے اس یہودی سے، اور کیونکہ اللہ کے لیے کام کرتے تھے، یہودی نے سمجھا کہ ہم اس ویل کا جو منافع آئے گا یہ تو عثمان غنی اور منافع چارج کریں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فی سبیل اللہ کر دیا، ایک دن مسلم لیتے تھے، ایک دن یہودی لیتے تھے، یہودیوں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اگلے، کیونکہ حضرت عثمان چارج ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو ہوا کیا کہ حضرت عثمان وہ پورا ہی ویل یہودی نے کیا آپ حضرت عثمان کے پاس ایک اور بتایا ہے کہ یہ ویل مجھے دے۔ ان کا نہیں، میں نے نہیں دینا۔ ان کا کیوں؟ اور ان کا چلے ڈبل قیمت میں آپ کو دیتا ہوں، ان کا پھر بھی نہیں دینا۔ ان کا ٹرپل پہ لے لیں، نہیں دینا۔ ان کا اچھا پھر کتنے پہ لیں گے؟ ان کا میں نے لینا ہی نہیں، میں نے بیچنا ہی نہیں ہے اس کو، تم مجھے جو مرضی۔ اس نے بھی آگے زیادہ بحث نہیں کی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں آفر بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جو مجھے اس ویل کے پیسے دے رہا ہے وہ اتنے زیادہ کہ تم وہ افورڈ نہیں کر سکو گے خریدنا۔ کتنے آفر کر رہا ہے آپ کو؟ 10 گنا زیادہ آفر۔ تو وہ کون ہے؟ میں کہا وہ رب ہے میرا اوپر جو بیٹھا، جو یہ مسلمانوں کو میں فی سبیل اللہ پانی پلاتا ہوں، یہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا انشاءاللہ۔ 10 گنا تو دنیا میں دے رہا ہے، 70 گنا آخرت میں آئے گا اس کو۔ اور سویل کے نتیجے میں پھر کیا ہوا آپ کو بتائیے؟ اس کی وجہ سے پھر ڈیٹ پامز ہو گئے، یہ جو کھجوروں کے درخت کے باغات اگے، باغات کی وجہ سے جو کھجوروں کی ٹریڈنگ ہوئی، وہ سعودی اکاؤنٹ آپ کو پتا ہے آج بھی چل رہا ہے حضرت عثمان بن عفان کے نام پہ، اور اتنا ماشاءاللہ چل رہا ہے، اتنا ماشاءاللہ چل رہا ہے کہ آدھا اس کا جو ہے وہ ٹریڈنگ میں استعمال ہو جاتا ہے۔ ملینز آف ریالز، یاد رکھیے، ملینز آف ریالز، اور آدھا جو ہے اس کی دوبارہ مینٹیننس پہ لگتا ہے۔ تو میرے بھائی امیری اور غریبی یہ چیز ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اگر آپ نے امیر صحابی کی مثال لینی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی کے لیے، اور اگر آپ نے کسی ایسے صحابی کی مثال لینی ہے جن پر فقر رہا، جن لیکن اپنا تقوی نہیں چھوڑا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی مثال، آپ کی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ جو ہماری لائف بنی پڑی ہے اس وقت، زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے زندگی گزاری 940 کلومیٹر کا سفر کہنے کو پیدل طے کرنا ایک انسان کے لیے ناممکن ہے، وہ بھی سامان کے ساتھ، وہ بھی عرب کی دھوپ میں، وہ بھی تبوک میں، وہ بھی اس وقت جب پھل پکے پڑے تھے۔ تبوک کا امتحان آپ کو پتا کتنا سخت تھا، گرمی شدت پہ تھی، اور اس وقت اللہ نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری غزوہ تھی، تو اس لیے اللہ نے امتحان بھی اتنا سخت کیا، لیکن اس دھوپ کو نہیں دیکھا، اس گرمی کو نہیں دیکھا، اس صحرا کے اندر اکیلے چلتے گئے، اللہ کو ساتھی بنایا اور چلتے گئے، سامان اٹھایا اور پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کے دل میں اسلام گھر کر جائے، چاہے وہ امیر ہو وہ غریب ہو، اٹ ڈزنٹ کیئر، اس کی زندگی صرف تیرے سیکھ پہ گزرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں بہت شکریہ۔